پارہ نمبر 30 سورہ البروج آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے فتنوا آزمائش میں ڈالا المؤمنین مومن مردوں کو والمؤمناتی اور مومن عورتوں کو ثم پھر لم نہ یتوبوا انہوں نے توبہ کی فلہم تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم جہنم کا ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے الحریقی جلنے کا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، ظلم کا نشانہ بنایا، پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ بے شک وہ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، ظلم کا نشانہ بنایا۔ اس آیت کے پس منظر میں اصحاب الاخدود کا واقعہ آتا ہے۔ اسلام سے پہلے جو دین عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہی اللہ کا دین تھا اور ان کے ماننے والے ہی اہل ایمان ہوتے تھے، کیونکہ اسلام تو تھا نہیں، کرسچینٹی تھی، کرسچینٹی ہی اللہ کا دین تھا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ تبھی کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا جو کاہن بھی تھا، یعنی کاہن بھی تھا، جادوگر بھی تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں یہ علم سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا، یعنی لڑکا جس راستے سے جادوگر کے پاس جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے، اسی راستے پر ایک راہب کا مکان تھا۔ راہب یعنی پریسٹ۔ یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک بار یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور، شیر یا سانپ وغیرہ نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگ آسانی سے آ جا سکیں۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتایا۔ راہب نے کہا بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دور آزمائش میں میرا نام ذکر نہ کرنا۔ یہ لڑکا مادرزاد، اندھے، برس اور دوسری بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا، لیکن ایمان باللہ کی شرط پر، یعنی اس نے کیا کیا، پھر سب کا علاج کرنا شروع کر دیا، جو ایمان لاتا تھا ان کا علاج کرتا تھا۔ اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا منتری کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دیں۔ یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ شفا عطا فرما دے گا۔ تو اس کی دعا سے اللہ شفا یاب فرما دیتا۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا، کچھ اہل ایمان کو قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے کچھ آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی جس سے وہ سب مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کر دیا اور کہا کہ ایک کشتی میں بٹھا کے سمندر کے بیچ لے جا کر اسے پھینک دو۔ وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی جس سے وہ سب غرق ہو گئے اور یہ بچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلامی کہہ کر تیر مارو، یعنی اللہ کے نام سے، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو رب ہے اس غلام کا، یعنی اس لڑکے کا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔
جس سے وہ لڑکا مر گیا۔ سب ایک میدان میں سب کو اکٹھا کیا، وہاں پر اس کو باندھا اور بادشاہ نے یہی کہہ کر تیر چلایا۔ جیسے ہی تیر چلایا تو وہ لڑکا مر گیا، لیکن سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا تو اس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے نہ ہٹے اسے آگ میں پھینک دو۔ اسی طرح ایمان والے آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، یعنی اس نے اتنا ظلم کیا، جو بھی ایمان لایا تھا ان سب کو آگ میں ڈلوا دیا۔ یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، وہ ذرا ٹھٹکی تو بچہ بول پڑا، ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ یہ پوری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اور پھر یہ جنرل آیت بھی ہے۔ پھر توبہ نہیں کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ یعنی جن لوگوں نے ایک خندقیں کھدوائیں اور مومنوں پر ظلم کیا، ان کی ایمان کی وجہ سے ظلم کیوں کیا؟ ایمان کی وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، تو پھر ان کی یہ سزا اللہ نے بتائی۔ جہنم کی آگ سے الگ جلائے جانے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے مظلوموں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر زندہ جلایا تھا۔ یہ جہنم کی آگ کی عام آگ سے الگ اور اس سے زیادہ کوئی اور آگ ہوگی جس میں وہ جلائے جائیں گے۔ یعنی یہ بھی دو باتیں کہی گئی نا یہاں پر، کہ پہلا تو کہا گیا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور دوسرا خاص طور سے آگ کا ذکر کیا گیا کہ ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ایمان کی وجہ سے اہل ایمان کو آگ میں جلایا تھا، تو پھر ان کو بھی ویسے ہی سزا دی جائے گی۔